السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 16 سے 32 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ سبا کی آیت نمبر 33 سے 54 یعنی سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی اور قرآن پاک کا انکار کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن بڑے پریشان حال ہوں گے اور آپس میں بحث و تکرار کرنے لگیں گے۔ تو آج کی آیتوں کی ابتدا میں بھی اسی بحث و تکرار کا مزید تسلسل ذکر کیا گیا کہ اہل مکہ میں سے جو مالدار اور سردار لوگ رہا کرتے تھے انہوں نے نہ صرف اللہ کے دین کا انکار کیا کرتے تھے بلکہ جو لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے تو ان کو بھی آنے سے روک دیتے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ سبا کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کسی بستی میں اللہ سبحانہ وتعالی کسی نبی کو بھیجتا تو نہ صرف اس بستی کے سردار اور مالدار لوگوں نے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو مال و دولت اور اولاد کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ ہیں، کوئی چیز ہمارا نقصان نہیں کر سکتی اور ہم پر عذاب بھی نازل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر یہ لوگ اولاد کی کثرت اور مال و دولت کی فراوانی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تو جسے چاہے مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو ایمان کی دولت حاصل ہو جائے تو یہی سب سے بڑی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو مال و دولت بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے عطا ہو جائے تو اس انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کریں گے تو ایسا انسان سب سے زیادہ بہترین اور کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ سبا کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیں گے۔ بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ
اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو اور ہم اس کے قائل نہیں، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، اور ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جماعت سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ ناظرین، سورہ سبا کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج کی تلاوت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہے بے شمار بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بے حد چیزیں نوازتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جسے چاہتا ہے تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہے اس میں ہر انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اب جس کو مال و دولت سے نوازا گیا ہے اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ مال و دولت کو ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں میں تقسیم کرے، کیونکہ اس کے تقسیم کرنے سے ظاہری اعتبار سے تو اس کے مال میں کمی ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مال میں بہت ہی برکت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو لوگوں پر خرچ کرتا جا، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر آیتوں میں بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اعتراض کو بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اعتراضات کا رد بھی کرتے ہوئے آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ سبا کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے. اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا. ناظرین، فرمان الہی میں سورہ سبا کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم ملاقات کریں گے آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم،
روزہ یہ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم احسان ہے۔ روزہ معاشرے میں ہمدردی و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، کیونکہ شریعت نے روزے کی فرضیت ہر امیر و غریب پر کی ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی امیر یا مالدار شخص روزہ رہے گا، بھوک و پیاس کی شدت جب اسے محسوس ہوگی تو اس وقت یہ احساس ہو جائے گا کہ غریب جو حاجت مند ہوتے ہیں، بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے شدت سے محسوس کرتے ہیں چیزوں کی، تو ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اس کے ذریعے غریب اور حاجت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اسی طریقے سے روزے کے ذریعے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی لیے روزوں کا اہتمام کریں اور اس میں جو برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، سورہ سبا کی مزید آیات قرآنی جاننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب۔ کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب۔ کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ
وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مريب. صدق اللہ العظیم. اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا. وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہمدردی و بھائی چارگی کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنی گراں قدر آراء ارسال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورہ فاطر کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں